جنگ بندی کی مدت ختم، ایران ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلدی نہیں، بحری ناکہ بندی کے ذریعے ایران پر معاشی دباؤ جاری ہے۔ ٹرمپ نے عمان پر بھی بمباری کی دھمکی دے دی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا آمنہ ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے پوری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ ایران بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے، رائٹرز کا دعویٰ۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ سے سفارتکاری ناکام ہوئی تو بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کریں گے۔ امریکہ کو معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ امریکہ سے مزید مذاکرات کی شرط ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آئی ٹی بورڈ میں اصلاحات اور اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی سرکاری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مزید مؤثر بنانے، شہریوں کے لیے جدید ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی پر خصوصی توجہ کی ہدایت۔ تمام سرکاری املاک کی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کی تکمیل میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ اور بانی پی ٹی آئی کی صحت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ بانی کا بلڈ پریشر، چکر، کان، دانت، آنکھ بدہضمی کا علاج ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے بے چینی میں کمی، بلڈ پریشر کی دوا تجویز کی۔ کندھے میں درد کی شکایت، ڈاکٹر نے فزیو تھراپی کی تجویز دی۔ نومبر 2023 میں دانتوں کی فلنگ اور پالش کرائی گئی۔ اپریل 2024 میں کان میں سنسناہٹ اور کم سنائی دینے کی تشخیص ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اونچی آواز سے پرہیز کی ہدایت کی گئی۔ ایران کسی ڈیڈ لائن کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے اسلام آباد ایم او یو کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے علاوہ کوئی سازش نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ٹرمپ آبنہ ہرمز کے بجائے اپنی سلامتی پر توجہ دیں تاکہ انہیں فرار کے لیے کسی ٹرک میں نہ چھپنا پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اپنے اور خطے کے دفاع میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا۔ کہا صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا تینوں ملکوں کا معاہدہ ایک اہم اور جرأت مندانہ قدم ہے۔ خطے کے دیگر ملکوں میں تعاون بڑھے گا۔ تینوں ملک اپنے دفاع کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا نئے صوبوں پر پارٹی پالیسی بیان دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں گے۔ انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پالیسی بیان دیں گے۔ کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں۔ ارکان کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفد کل محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ملکی اور پارلیمانی صورتحال اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے؟ جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ نئے صوبے بننے چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں نظام نہیں چل پا رہا۔ نئے صوبوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی اسلام آباد میں ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام مباحثے میں گفتگو۔ کہا اگر نظام یا قانون میں خرابی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا جو نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں کہا جائے فنڈز ملتا رہے گا تو مخالفت نہیں کریں گے۔ فنڈز کو 4 کی جگہ 8 یا 12 حصوں میں تقسیم کریں تو سسٹم بدلنے کی بات آ جائے گی۔
فواد چودھری نے کہا سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو تبدیلی کے لیے نئے صوبے بنانا ہوں گے، نئے صوبے بنائے بغیر لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ بیرسٹر سیف نے کہا نئے صوبوں کے حوالے سے نیشنل کمیشن بنانا چاہیے، اگر عوام کی رائے اس کے حق میں ہے تو ٹھیک، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 3 صوبے بنا دیں، یہ الگ بحث ہے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آئین کے ذریعے کریں۔ لیاقت بلوچ نے کہا نئے صوبوں کا قیام یا بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانا آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں۔ نئے صوبوں سمیت تمام مسائل پارلیمنٹ میں آنے چاہیے، ہم مطمئن ہوئے تو ووٹ دیں گے ورنہ اپنی بات منوائیں گے۔ لیگی سینیٹر پرویز رشید کی صحافیوں سے گفتگو۔ پی پی سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ جب تک نئے صوبوں کا ایجنڈا نہیں آتا اس وقت تک یہ باتیں افواہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا اس معاملے پر بحث کرانے میں کیا قباحت ہے، بحث ضرور ہونی چاہیے۔ پی پی رہنما نبیل گبول نے کہا کہ انتظامی یونٹ اور نئے صوبوں کی باتیں کرنے والے وفاقی وزیر فارم 47 کی پیداوار ہیں، اتنی ہمت نہیں انتظامی یونٹ پر پارلیمان میں بات کریں۔ بلاول بھٹو نے کہہ دیا نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہے، دسمبر سے پہلے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانو کو فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا رپورٹ میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، بانی سے اہل خانہ، ڈاکٹرز، وکلاء کی ملاقات کل کرائی جائے۔ سہیل آفریدی نے کہا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی موجودگی میں بہتر اسپتال میں علاج ہو، اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو گارنٹی دیتے ہیں باہر آ کر کوئی بھی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا۔ اسد قیصر بولے نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو انہیں مکمل سہولت فراہم کی گئی، پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تو فیصلہ کیا گیا، عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ پرویز الہی نے بھی بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا، کہا بانی کی آنکھ اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے، بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں، سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ میں بانی نے اپنے علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقاتوں سے متعلق کئی لوگوں کو معلوم ہے۔ اپوزیشن لیڈر اگر مجھے معلوم ہے تو آپ کو بھی ہے، آپ کی درخواستیں زیر ثبات ہیں۔ وفاقی وزراء کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات، اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات گلے شکوے دور کرنے کے لیے نہیں تھی، محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات ہوئی، وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے۔ حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری بھی شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثنا اور انوشیہ رحمان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات۔ حکومتی وفد نے چیئرمین پی ٹی آئی سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ کراچی کے نوجوان میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، قبر کشائی کے بعد لیے گئے نمونوں کی رپورٹ تحقیقات کمیٹی کو دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا نے دونوں ہاتھوں سے گولی چلائی، میر رضا کے دونوں ہاتھوں پر جی ایس آر شواہد موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر پر گولی نہیں چلا سکتا، میر رضا نے ممکنہ طور پر کسی خطرے کو بھانپ کر گولی چلائی۔ ذرائع کے مطابق ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں گولی چلنے کی ہلکی آواز ہے، آواز کے چند سیکنڈ بعد ہی چوکیدار کو ادھر ادھر دیکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنوں کا دوسرا روز۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا جنگ کے دوران حکومت نے صرف پیٹرول مہنگا نہیں کیا، بدترین حالات کا فائدہ اٹھا کر لیوی بھی بڑھا دی، ناکامیوں کا اعتراف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ عوام کی جان چھوڑ دیں۔ لاہور میں چیرنگ کراس پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔
کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کا دھرنا. منیب ظفر خان کا کہنا ہے دھرنا طویل ہوگا, مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے. پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے سے خطاب میں پروفیسر ابراہیم نے دعویٰ کیا حکومت جلد مطالبات تسلیم کر لے گی. گڈز ٹرانسپورٹرز کا مذاکرات کی کامیابی پر وزیر مواصلات علیم خان کے اعزاز میں استقبالیہ. ٹرانسپورٹرز کے کیمپ پہنچنے پر علیم خان کا والہانہ استقبال کیا گیا. علیم خان نے کہا جو وعدے کیے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کریں گے. موٹر وے پولیس سے ایک بھی ناجائز چالان نہیں ہونے دوں گا. ایکسل لوڈ پالیسی کی خلاف ورزی نہ کریں, یہ ٹرانسپورٹرز کے مفاد میں ہے. مقررہ حد سے زیادہ وزن لادنے سے گاڑیوں اور سڑکوں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کی کارکردگی اور اصلاحاتی پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ کے اداروں کو جدید خطوط پر ٹرانسفارم کرنا ہدف ہے. عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اہداف کا حصول یقینی بنائیں. اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے, ہر معاملہ وزارت کو نہ بھیجیں. حج آپریشن میں منشیات سمگلنگ کا کیس نہ ہونا کارکردگی کا ثبوت ہے. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا, ہم نے سوچ بدلی. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں. کلیزائٹ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک, 3 زخمی ہو گئے. ہلاک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کوہیار کے نام سے ہوئی. ایمونیشن, دستی بم اور IED بنانے کا سامان برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے اور بلوچستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش, نالا لئی بفر گیا, گلیاں سڑکیں پانی پانی. پیر ودائی میں گلیاں دریا بن گئیں, پانی گھروں میں داخل. افضال کالونی, جاوید کالونی, مسلم ٹاؤن کے علاقے بھی زیر آب آ گئے. ریسکیو ٹیموں نے پانی میں ڈوبے گھر میں محصور فیملی کو نکالا. کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچنے کے بعد کم ہونے لگی. گولڑا میں سب سے زیادہ 145, بوکرا میں 134 اور پیر ودائی میں 106 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. M2 موٹر وے پر متعدد گاڑیاں ٹکرا گئی, 1 شخص جاں بحق, 26 زخمی. اسرائیل غزہ امن منصوبے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے, جیرڈ کشنر کا نیتن یاہو پر زور. صدر ٹرمپ کے داماد حماس رہنما سے ملاقات کے بعد تل ابیب پہنچے. حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خلیل الحیہ نے امریکی وفد سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو غزہ امن منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے. حماس کا کہنا ہے کہ اس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی شقوں پر عمل کیا. اب اسرائیلی افواج غزہ سے نکل جائیں اور ایک نئی غیر فوجی انتظامیہ کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی جائے. پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ سے متعلق مشترکہ بیان. اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت. بیان میں کہا واشنگٹن اسرائیل کو منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرے. منصوبے کو نہ ماننا امن کوششوں کو سبوتاژ کرنا. صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ آج ہونے والی مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان کر دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا یہ فوجی مشقیں بہت مہنگی ہیں اور شمالی کوریا کو امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے دشمنی کا پیغام دیتی ہیں. شمالی کوریا کے رہنما کیم جانگ ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. موجودہ حالات میں شمالی کوریا امریکہ کے لیے خطرہ نہیں بن رہا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے جنوبی کوریا سے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے امریکی کوششوں میں مدد مانگی تھی, لیکن جنوبی کوریا نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا. اور نہ شاہانہ انداز نہ کوئی نامور مہمان, سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی شادی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. شادی کی تقریب کسی محل یا 5 اسٹار ہوٹل کے بجائے رونالڈو کے کمروں میں ہوئی. شادی میں رونالڈو کے بچوں نے شرکت کی. سٹار فٹ بالر کا کہنا تھا یہ میرے فٹ بال کیریئر کا آخری سال ہے, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں.